السلام علیکم۔ تھمبنیل دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ مدرسے کے سروے میں پوچھے جانے والے سوالات، مدرسے کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات تحریری شکل میں اپنے پاس میں رکھے تاکہ سروے ہونے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ سماعت کریں۔ سوال نمبر 1، مدرسے کا نام کیا ہے؟ مدرسے کا نام ایک دم کلیئر ہونا چاہیے۔ ڈاکیومنٹیشن پہ مدرسے کا نام، مدرسے کے گیٹ پہ مدرسے کا نام، اور سوسائٹی میں جس نام سے وہ مدرسہ پہچانا جاتا ہے وہ نام سب یکساں ہونے چاہیے، ایک جیسے ہونے چاہیے۔ سوال نمبر 2، کون سی سنستھا کمیٹی مدرسے کو چلاتی ہے؟ اگر مدرسہ کسی کمیٹی کے ذریعے چلتا ہے تو اس کا نام ہونا چاہیے، کمیٹی کا رجسٹریشن وغیرہ بھی ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3، مدرسہ کب بنا تھا؟ مدرسے کی سنگ بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ یہ بھی مینشن ہونا چاہیے اور اس سوال کا جواب بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 4، مدرسے کی زمین نجی ہے یا کرائے کی ہے؟ یعنی مدرسے کی زمین کا اگر کوئی ریکارڈ ہے، مدرسے کی زمین اگر رجسٹرڈ ہے تو اس کا PR کارڈ وغیرہ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے، یا اگر آپ کرائے سے لی ہے تو رینٹ وغیرہ کا اگر آپ نے بانڈ بنایا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس میں ریکارڈ میں ہونا چاہیے تاکہ وقت پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ سوال نمبر 5، بچوں کو مولبھوت سویدھا یعنی بنیادی سہولیات مدرسے کے اندر فراہم کی جاتی ہے یا نہیں؟ بچوں کو بنیادی سہولیات ملتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی سوال مدرسے کے سروے میں پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 6، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد کتنی ہے؟ عام طور پر مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی شہر میں دارالعلوم چلتا ہے تو محلے کے آس پڑوس کے بچے بھی وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو خاص طور سے بچے وہاں رہتے ہیں قیام و طعام کے ساتھ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا کم سے کم آدھار کارڈ زیروکس نکال کے آپ کے ریکارڈ میں رکھیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ کون سا بچہ کہاں کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے پیرنٹس کہاں پہ رہتے ہیں، اس کے والدین میں سے والد محترم کیا کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا ریکارڈ آپ کے پاس میں رہنا چاہیے۔ اس مدرسے سے پہلے وہ کس مدرسے میں پڑھتا تھا یا اسکول میں پڑھتا تھا، یہ چیزیں آپ کے داخلہ فارم کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 7، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو مدرسے میں پڑھانے والے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کی بھی آپ ریکارڈ رکھنے کی کوشش کریں، ان کی تعداد آپ کے پاس میں تحریری شکل میں ہونی چاہیے۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں، جتنی بھی اساتذہ ہیں ان کی سند وغیرہ کی زیروکس بھی آپ کے ریکارڈ میں رہنی چاہیے تاکہ وقت پر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سوال نمبر 8، مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یعنی مدرسے کا تعلیمی نصاب کیا ہے؟ تو جو مدرسے کا سلیبس ہو وہ بھی آپ کے پاس میں تحریری شکل کے اندر ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 9، غیر منظور شدہ مدرسوں کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ یعنی جو مدرسے گرانٹیڈ نہیں ہیں وہ مدرسے کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے اور مدرسے کے اندر اخراجات کیا ہیں؟ تو مدرسے کے اندر پیسہ کس طریقے سے آتا ہے اس کا بھی آپ کو ریکارڈ رکھنا چاہیے، اور مدرسے کے اندر کس طریقے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا بھی آپ کے پاس میں ریکارڈ رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ سوال نمبر 10، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کسی اور اسکول میں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اس کا بھی ریکارڈ آپ کے پاس میں رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 11، مدرسے کا تعلق کسی NGO وغیرہ سے ہے یا نہیں؟ NGO کا مطلب ہوتا ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، یعنی اگر اس سے جڑا ہوا مدرسہ ہے تو وہ بھی آپ کے ریکارڈ میں ہونا چاہیے، یا اس سے جڑا ہوا نہیں ہے تو بھی آپ کے ریکارڈ میں ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً 11 قسم کے سوالات ہیں جو مدرسے کے سروے میں پوچھے جانے والے ہیں۔ مدرسے کی انتظامیہ میں سے اگر کوئی شخص ناظم اعلیٰ ہو یا کمیٹی کے ممبران ہوں یا مدرسے کی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یا عام مسلمان بھی اگر میری بات سن رہے ہیں تو وہ مدرسہ چلانے والوں تک یہ سوالات پہنچائیں اور ان سے کہیں، اور اگر آپ مدرسہ چلاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سوالات کو آپ تحریری شکل کے اندر نوٹ کریں۔ 11 سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ تحریری شکل میں ریکارڈ رکھیں اپنے پاس میں تاکہ جب بھی مدرسے کے متعلق سروے وغیرہ ہو تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔